آج ہم ایک خاص دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے مکتب کا تنظیمی نظام، اہمیت و ترتیب۔ جی اس میں بنیادی طور پر ایک اسلامی تعلیمی مرکز یعنی مکتب کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ایک منظم ڈھانچے کی ضرورت پر بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور خیال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک نظام سے چلایا ہے، ویسے ہی مکتب کے معاملات بھی منظم ہوں۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم باتیں ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ نظام صرف کاغذ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد انتظامی اور تعلیمی پہلوؤں کو عملی طور پر جوڑنا ہے۔ صحیح۔ جب چیزیں منظم ہوتی ہیں تو کام وقت پر ہوتے ہیں، اعتماد بڑھتا ہے اور ظاہر ہے نتائج بہتر آتے ہیں۔ تو یہ صرف انتظامی سہولت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک مؤثر تعلیمی ماحول بنانے کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو شروعات کہاں سے کی جائے؟ دستاویز کے مطابق مکتب شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مقامی ذمہ داران سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے امام صاحب ہیں یا کوئی کمیٹی ہے۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو بتانا بھی، جیسے جمعہ کے خطبات میں یا اشتہارات کے ذریعے، تاکہ کمیونٹی شروع سے ہی ساتھ ہو۔ یعنی شمولیت ضروری ہے؟ جی، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، یعنی معلم یا معلمہ کا انتخاب۔ اچھا، اس بارے میں کیا خاص بات ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ دستاویز صرف علمی قابلیت پر زور نہیں دیتی، یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن تجوید سے پڑھا سکتے ہوں یا عالم حافظ ہوں، تو پھر اور کیا؟ بلکہ اخلاص، اچھے اخلاق اور تربیت یافتہ ہونا، ان چیزوں کو کلیدی کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اور معلمہ کے لیے؟ معلمہ کے لیے باپردہ اور دیندار ہونا اہم بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور بات جو مجھے اہم لگی وہ یہ کہ بار بار اساتذہ بدلنے سے گریز کیا جائے، اچھا، کیوں؟ یعنی تعلیمی تسلسل رہے۔ استاد مستقل مزاج ہو تو بچوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ کامیابی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا علم۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اچھا، استاد مل گئے، اب داخلے کا مرحلہ، اس پر کیا کہا گیا ہے؟ داخلے کے لیے بھی ایک منظم طریقہ کار ہے، ایک مقررہ وقت ہو داخلوں کا، تاکہ تعلیم ایک ساتھ شروع ہو۔ جی بالکل، اور ہر بچے کا مکمل قوائف کے ساتھ فارم بھرا جائے۔ داخلے کی شرائط جیسے عمر وغیرہ واضح ہوں۔ یہ سب ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ مجھے وہ یونیفارم والی بات بھی دلچسپ لگی۔ لڑکوں کے لیے کرتا شلوار ٹوپی، لڑکیوں کے لیے شلوار قمیص سکارف۔ جی ہاں، دستاویز کہتی ہے کہ یہ صرف اسلامی شناخت نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا؟ اس سے بچوں میں برابری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور ماحول کی بات، یونیفارم کے علاوہ؟ ماحول بہت اہم ہے۔ مکتب کی صفائی، وضو خانے کی، بیت الخلاء کی، یہ سب صاف ستھرا ہو۔ جی۔ اور دیواروں پر کچھ تعلیمی چارٹس وغیرہ لگے ہوں۔ یہ سب مل کر سیکھنے کے لیے ایک اچھی پرکشش فضا بناتے ہیں۔ اور حاضری کا کیا؟ ظاہر ہے وہ بھی اہم ہوگی۔ بہت زیادہ۔ روزانہ حاضری لینا، اگر کوئی بچہ غیر حاضر ہے تو فوراً سرپرست سے رابطہ کرنا۔ فوراً؟ جی، اور اگر کوئی مسلسل غیر حاضر ہو رہا ہے تو اسے سنجیدگی سے لینا، یہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے صرف اس بچے کا نہیں بلکہ پوری کلاس کا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل، اور اچھی حاضری پر حوصلہ افزائی کے لیے انعام کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب تو بچوں اور اساتذہ کی بات ہوئی، والدین کا کیا کردار ہے؟ کیا ان سے رابطے پر بھی زور دیا گیا ہے؟ یقیناً، یہ ایک اور کلیدی نکتہ ہے۔ دستاویز میں ہے کہ ہر مہینے یا کم از کم ہر 3 مہینے بعد والدین سے لازمی ملنا چاہیے۔ لازمی؟ جی، لازمی میٹنگ ہو، اور ان میٹنگز میں صرف فیس یا حاضری کی بات نہ ہو، بلکہ بچے کی تعلیمی اور اخلاقی کارکردگی پر کھل کر بات ہو۔ والدین کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے استاد، سرپرست اور انتظامیہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ بالکل، ایک مضبوط تعلق بنتا ہے۔ اچھا، اور مالی معاملات، فیس وغیرہ کا کیا ذکر ہے؟ جی، فیس کا ذکر ہے، لیکن اس کا مقصد صرف مالی ضروریات پوری کرنا نہیں بتایا گیا، تو پھر؟ بلکہ یہ بھی کہ والدین میں دینی تعلیم پر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن اگر کوئی فیس نہیں دے سکتا؟ ہاں، اس کا بھی حل ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ مستحق بچوں کی تعلیم کے لیے اہل خیر حضرات سے تعاون لیا جا سکتا ہے، راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اور بچوں کی تعلیمی کارکردگی کیسے جانچی جائے گی؟ اس کے لیے باقاعدہ امتحانات کا نظام ہے، سال میں کم از کم 2 بار، جیسے 5 ماہی یعنی پہلے 5 ماہ بعد اور پھر سالانہ امتحان۔
اور ان امتحانات کا مقصد کیا ہے؟ صرف پاس فیل؟ نہیں، صرف پاس فیل نہیں، بلکہ طلباء کی محنت اور کمزوریوں کا اندازہ لگانا، ان میں ایک صحت مند مقابلے کا رجحان پیدا کرنا۔ اور شاید اساتذہ کے لیے بھی؟ جی بالکل، اساتذہ کی اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا یہ بھی مقصد ہے، اور نتائج کا اعلان بھی والدین کے سامنے کرنے کی تجویز ہے تاکہ شفافیت رہے۔ ایک سالانہ تقریب کا بھی ذکر تھا شاید۔ جی ہاں، وہ بھی حوصلہ افزائی کے لیے اور مکتب کی کارکردگی کو عوام کے سامنے لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو بہت جامع نظام لگتا ہے۔ کیا یہ صرف چھوٹے بچوں کے مکتب کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دستاویز میں بچیوں کے لیے علیحدہ مکاتب کا بھی ذکر ہے، مردوں اور خواتین کے لیے تعلیم بالغان کا بھی۔ اچھا۔ جی اور یہاں تک کہ اسکولوں میں روزانہ ایک پیریڈ دینی تعلیم کے لیے مختص کروانے کی تجویز بھی ہے جی، تاکہ تعلیم کا دائرہ وسیع ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک کامیاب مکتب چلانے کے لیے ایک مضبوط، سوچا سمجھا اور منظم نظام بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ یہ نظام صرف رسمی نہیں بلکہ ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، استاد کے انتخاب سے لے کر داخلے، ماحول، والدین سے رابطہ، مالیات، امتحانات، ہر چیز۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے سوچنا چاہیے، وہ یہ کہ مکاتب کے لیے یہ جو تنظیم سازی اور کمیونٹی کی شمولیت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، جی، کیا یہ اصول دیگر کمیونٹی پر مبنی تعلیمی یا ہنرمندی کے پروگراموں میں بھی اسی طرح اپنائے جا سکتے ہیں؟ اور یہ ماڈل ہمیں منظم تعلیم اور مقامی کمیونٹی کے اقدار کے درمیان جو گہرا تعلق ہے، اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی نقطے کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام